اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ہاؤ آر یو؟ ہوپ سو یو ول بی فائن اینڈ ہیلدی ایٹ یور ہومز. اسٹوڈینٹس, آج کا ہمارا عنوان ہے کتابی جائزہ. کتابی جائزہ اصل میں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتابی جائزہ کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے تعریف میں لکھا ہے, کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی اچھائی اور برائی پر تبصرہ و تنقید کرنا کتابی جائزہ کہلاتا ہے. اسٹوڈینٹس, آپ کا لیول 5 کلاس کا ہے, اس لحاظ سے آپ کے لیے صرف میں نے یہاں پہ چند اصول رائٹ کیے ہیں جن کو آپ نے دیکھتے ہوئے کسی بھی کتاب کا جائزہ لینا ہے. کتابی جائزہ کے درج ذیل اصول ہیں. نمبر 1, سادہ اور آسان زبان استعمال کی جائے. نمبر 2, کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے. نمبر 3, تنقید کرتے وقت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے. نمبر 4, مختصر اور جامع جملے استعمال کیے جائیں. نمبر 5, جائزہ لیتے وقت کتاب کے ہر موضوع پر اچھے سے غور و فکر کیا جائے. اسٹوڈینٹس, اگر آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ اس کے بارے میں اپنے الفاظ میں تنقیدی جائزہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ نے اپنی اردو کی کتاب پڑھی ہے, اس اردو کی کتاب میں بے شمار لیسنز ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اردو کی کتاب پہ جو ہے تنقیدی جائزہ پیش کریں تو آپ اپنی 5 کلاس کی اردو کی کتاب کے جتنے بھی لیسنز ہیں ان کو سم اپ کر کے ایک چھوٹا سا خلاصہ بیان کریں گے کہ اس میں آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ بہت اچھا لگا, اس سبق میں جو ہے فلاں چیز بتائی گئی تھی. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم پاک چین تعلقات والا یونٹ ہی لے لیں تو اس میں دیکھیں پاکستان اور چین کے تعلقات بیان کیے گئے ہیں. آپ نے اس لیسن کو پڑھا ہے, آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری انفارمیشن ہے, معلومات ہے. تو اس طرح سے کسی کتاب کا جو ہم جائزہ پیش کرتے ہیں, جو اس پہ تنقید کرتے ہیں, جو اس پہ تبصرہ نگاری کرتے ہیں, اس کو ہم کتابی جائزہ کہتے ہیں. مطلب کہ ہم نے کتاب میں یہ پڑھا ہے, اس میں اچھی چیزیں یہ تھیں, اس میں یہ چیز جو تھی وہ ہمارے سلیبس سے جو ہے ٹچ نہیں کرتی تھی. آپ یہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں, اس کو ہم کتابی جائزہ کہتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر یور سیلف.